الحمد للہ الذی ہدانا للایمان والاسلام والصلاة والسلام علی نبیہ الذی استنقذنا من عبادۃ الاوثان والاصنام وعلی آلہ واصحابہ النجباء البررۃ الکرام اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن ولا ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ زندہ قومیں ہمیشہ اپنے اکابرین کو یاد رکھتی ہیں اور بحمدہ تعالی ہمارے پاس اتنے بڑے اکابر ہیں کہ تاریخ انسانیت ان کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ جس شخصیت کے خدمت میں آج خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہم سب مل اکٹھے بیٹھے ہیں، ان کا نام اگر نہ بھی لیا جائے، میں صرف اتنا کہوں کہ افضل الناس بعد الانبیاء والمرسلین، تو آپ کا دھیان فوراً جائے گا ابو بکر صدیق۔ محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے عشاق کی اگر فہرست مرتب کی جائے تو سب سے پہلا نام جن کا آئے گا انہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک انبیاء اور رسل کو چھوڑ کر جتنے لوگ ایمان لائے، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک انبیاء اور رسل کو چھوڑ کر جتنے لوگ ایمان لائے، اگر ان کی گنتی ممکن ہو، گنا جا سکتا ہو، اور اس گنتی کو ہم الٹا گننے لگیں نیچے سے اوپر کی طرف، تو جا کر اختتام جس نام پر ہوگا وہ ہیں ابو بکر صدیق۔ اس عنوان کو واضح کرنے کے لیے قرآن کریم فرقان حمید کی جو آیا میں نے تلاوت کی، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، کہ اللہ رب العالمین ایک مٹی کی قسم اٹھا رہا ہے۔ وہ کون سی مٹی ہے جس کی میرا اللہ قسم اٹھا رہا ہے؟ وہ مٹی ہے کہ جس کے اوپر میرے آقا کے نعلین پاک لگے ہیں۔ چلتے چلتے نعلین کے بوسے جس مٹی نے لیے ہیں،
اس نسبت کی بنیاد پر وہ مٹی اتنی بلند ہوئی کہ اللہ نے اس کی قسم اٹھائی ہے۔ یہ وہ مٹی ہے کہ جس نے چلتے چلتے میرے آقا کے نعلین کے بوسے لیے۔ اللہ نے قرآن میں اس مٹی کی قسم اٹھائی، لا اقسم بہذا البلد، محبوب ہمیں قسم ہے اس شہر مکہ کی، انت حل بہذا البلد، اس لیے کہ اس کی مٹی تیرے نالوں کے بوسے لے رہی ہے۔ اب قرآن نے ایک اور تصور بھی دیا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں، دنیا کی کوئی عورت بھی تمہاری مثل نہیں ہو سکتی۔ اب یہ نص قطعی سے ثابت ہو رہا ہے کہ ازواج مطہرات بے مثل ہیں، کائنات کی کوئی عورت ان کی مثل نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ تم وہ مبارک، تم وہ معزز، تم وہ محترم، تم وہ مکرم خواتین ہو جو رسول اللہ کے بستر کی زینت بنی ہو، اس لیے کائنات کی کوئی عورت تمہاری مثل نہیں ہو سکتی۔ اب وہاں نالین سے مس ہو کر مٹی کو نسبت ملی تو رب نے قسم اٹھائی، یہاں بستر کی زینت بن کر نسبت ملی تو رب نے کائنات کی خواتین میں ان کو بے مثال خواتین قرار دے دیا۔ اب ایک اور مٹی بھی ہے جس پر امت کا اتفاق ہے، امت کا کوئی فرقہ بھی اس سے اختلاف نہیں کرتا۔ 15 صدیوں سے میرے آقا سبز گنبد کے اندر جس مٹی پر لیٹے ہوئے ہیں وہ بیت اللہ سے نہیں، مسجد اقصی سے نہیں، سدرۃ المنتہا سے نہیں، جنت سے نہیں، 7 آسمانوں سے نہیں، جبریل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل سے نہیں، اللہ کے عرش اعظم سے بھی وہ افضل ہے۔ اور اس پر امت کے تمام فرقوں کا اتفاق ہے کہ جس خاک کو یہ نسبت ملی ہے کہ اللہ کے حبیب 15 صدیوں سے اس پر لیٹے ہوئے ہیں، وہ خاک اللہ کے عرش اعظم سے بھی افضل ہے۔ یہ نسبت کی عظمت ہے، یہ نسبت کا کمال ہے، یہ نسبت کے فیضان ہے۔ اب جب آپ نے اس حقیقت کو سمجھ لیا تو اب ذرا جو باتیں میں نے عرض کی ہیں ان کو ذرا دھیان میں رکھنا، جو بات میں اب کرنے لگا۔ اب مجھے بتائیے، جن کے نعلین خاک کو اتنا محترم کر دیں کہ رب اس کی قسمیں اٹھائے، جن کے بستر اتنا معزز بنا دیں کہ کائنات کی ساری عورتوں میں وہ بے مثل ہو جائیں، جن کی خواب گاہ اتنی محترم بن جائے کہ عرش اعظم سے بھی وہ جگہ مقدس و محترم ٹھہرے، اب مجھے بتائیے اس مٹی کی شان کیا ہوگی جس مٹی سے میرے آقا کا جسد بشری بنایا ہو گیا۔ اس مٹی کی شان کیا ہوگی، اس کی عظمت کا عالم کیا ہوگا جس سے میرے آقا کا پیکر بشری بنایا گیا ہوگا۔
کہ اس مٹی کی عظمت کو کوئی سمجھ سکتا ہے؟ کوئی اس کا تصور کر سکتا ہے؟ یارو وجود جس مٹی پر لیٹے وہ جگہ عرش اعظم سے افضل ہو جائے، جس بستر پر کسی کو وہ زینت بنائیں، وہ عورت کائنات کی بے مثال عورت ہو جائے، جس پر نالین پاک لگ جائیں، رب اس مٹی کی قسمیں اٹھائے، تو جس مٹی سے آپ کا پیکر بشری بنایا گیا ہے اس مٹی کی شان کیا ہوگی؟ اب یہ تصور میں رکھ کر اب سننا حدیث کے الفاظ جو میرے آقا نے فرمائے، پھر آپ کو حضرت ابوبکر صدیق کا مقام سمجھ میں آئے گا۔ اب میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ آنا، اپنی طرف میرے آقا نے شہادت کی انگلی فرمائی، فرمایا آنا و ابی بکرین و عمر خلقنا من تربت واحدہ، میں ابو بکر اور عمر تینوں ایک مٹی سے بنائے گئے ہیں۔ میرے پیکر کرم کو، میرے پیکر وجودی کو، میرے پیکر بشری کو، میرے جسد بشری کو اللہ نے جس خاک سے خلق کیا، جس مٹی سے بنایا، اس مٹی سے جو باقی مٹی بچی اس سے ابو بکر اور عمر کو بنایا گیا ہے۔ میرے آقا خود فرما رہے ہیں آنا و ابو بکرین و عمر خلقنا من تربت واحدہ، میں ابو بکر اور عمر ایک ہی مٹی سے بنائے گئے ہیں۔ پھر انسان جس مٹی سے بنایا جاتا ہے اسی جگہ پر جہاں سے اس کی مٹی اٹھائی جاتی ہے وہیں وہ دفنایا جاتا ہے۔ یہ قرآن کا حکم ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، منہا خلقناکم، اسی جگہ سے تمہیں بنایا گیا، فیہا نعیدکم، اسی جگہ پر تمہیں دوبارہ لٹایا جائے گا، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور پھر تمہیں دوبارہ قیامت کے دن اسی جگہ سے اٹھایا جائے گا۔ اب یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ اب اس بات کو آپ ذہن میں رکھنا۔ اب اس پر ایک حدیث پاک بھی سن لیجئے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ما من مولود یولد الا فی سرتہ تربۃ من خفرتہ التی خلقہ وفیہا خطا یدفن او کما قال علیہ السلام، فرمایا کوئی پیدا ہونے والا پیدا نہیں ہوتا مگر اسی جگہ سے اس کو پیدا کیا جاتا ہے جہاں دوبارہ اسے دفنایا جاتا ہے، اور اللہ ایک فرشتے کو حکم دیتا ہے وہ اس جگہ کی مٹی لے کر اس کی ناک پر چھڑک دیتا ہے۔ اب ہم جس قبر کو بھولے بیٹھے ہیں، ہم جس قبر کو یاد نہیں کرتے، ہم جس قبر کا تصور بھی نہیں کرتے، اس قبر کی مٹی ہم اپنی ناک میں لیے پھر رہے ہوتے ہیں۔ اب جہاں بھی مٹی اٹھائی گئی تھی وہ بندہ پھر اپنی موت کے قریب قدرتی طور پر وہاں اس مقام تک پہنچ جاتا ہے جہاں اس کی تدفین ہونی ہوتی ہے۔ اور تدفین کہاں ہوتی ہے؟ جہاں سے اس کی مٹی اٹھا کر اسے پیدا کیا گیا تھا۔ اب یہ قرآن بھی کہہ رہا ہے، جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا۔ اب تیسری حدیث سنیے،
میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، عائشہ کے حجرے سے لے کر میرے منبر تک یہ جو زمین کا ٹکڑا ہے یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے پورے دلائل کے ساتھ 40 احادیث اس عنوان پر اکٹھی کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ امت کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ حکم مجازی نہیں ہے، یہ محض نہیں ہے کہ میرے پاؤں لگنے سے یہ جنت بن گئی، میرے بار بار آنے سے یہ جنت کا ٹکڑا ہو گیا، بلکہ یہ حقیقت ہے کہ اللہ نے یہاں سے زمین کا ٹکڑا اٹھا کر جنت کا ہی ٹکڑا بچایا ہے، اور یہ جگہ واقعہ ہی جنت کی جگہ ہے، یہ زمین کی جگہ نہیں ہے، یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ اب کوئی بھی انسان جب مرتا ہے تو مرنے کے بعد وہ قبر کے امتحان سے گزرے گا۔ اب قبر کے امتحان سے گزرنے کے بعد اگر کامیاب ہوا تو اس کی قبر کو جنت بنایا جائے گا، اور اگر ناکام ہوا تو اس کی قبر کو دوزخ کا گڑھا بنا دیا جائے گا۔ اب جو کامیاب ہوا، کامیاب ہونے کے بعد اس کی قبر کو جنت کا ٹکڑا بنایا جائے گا، لیکن میں قربان جاؤں ابو بکر و عمر پر کہ جن کی قبر ہی جنت میں بنی ہے، جو حساب دے کر جنت نہیں جائیں گے، جن کی قبر ہی جنت میں بنی ہے۔ یہ ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جن کا یہ مقام ہے، جن کا یہ مرتبہ ہے، جن کی یہ عظمت ہے، کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس تربت سے اللہ نے مجھے خلق کیا وہ جو مٹی بچ گئی اسی مٹی سے ابو بکر و عمر کو بنایا گیا۔ پھر سنیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کو کہتے ہیں؟ ابو بکر۔ میرے آقا کا فرمان سنیے، میرے آقا فرماتے ہیں جبریل امین میرے پاس آ کر بیٹھے ہوتے، کوئی بھی صحابی اس دوران آ جاتا۔ اب ظاہر جبریل امین کو حضور دیکھ رہے ہوتے تھے، صحابہ نہیں دیکھ رہے ہوتے تھے۔ اب جبریل امین حضور کے پاس بیٹھے ہیں، کوئی بھی صحابی آ جاتا، میرے آقا فرماتے ہیں جبریل امین بیٹھے رہتے۔ علی آئے بیٹھے ہیں، عمر آئے بیٹھے ہیں، عثمان آئے بیٹھے ہیں، ابو ہریرہ آئے بیٹھے ہیں، موسیٰ اشعری آئے بیٹھے ہیں، سعد بن وقاص آگے بیٹھے ہیں، ابو ذر غفاری آگے بیٹھے ہیں، جبریل امین۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب میرا ابو بکر آتا جبرائیل کھڑے ہو کر استقبال کرتا۔ سیدنا صدیق اکبر اہل سنت، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب آتے تو جبریل امین کھڑے ہو کر حضرت ابوبکر صدیق کا استقبال کرتے۔ محدثین نے اس حدیث پر جو الفاظ لکھے وہ یہ لکھے کہ کیونکہ فضل والے فضل والوں کو جانتے ہیں، کیونکہ جبریل امین حضرت سیدنا صدیق اکبر کے مقام کو جانتے تھے، اس لیے جب ابو بکر صدیق آ جاتے تو انہیں پتا تھا کہ پوری دنیا میں نبیوں کے بعد جو افضل ترین ہے وہ ابو بکر ہے، اور فرشتوں میں جو افضل ترین ہوں وہ میں جبریل امین ہوں، اس لیے فضل والے کی عظمت کو فضل والا جانتا تھا۔ کوئی بھی صحابی آ جاتے، میرے آقا فرماتے جبرائیل بیٹھے رہتے، لیکن جب میرا ابو بکر آتا جبرائیل کھڑے ہو کر استقبال کرتے۔ کون؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ۔ میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں ایک دن جبریل امین علیہ السلام میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے، میں نے جبریل امین علیہ السلام سے ایک سوال کیا، جبرائیل ایک بات بتاؤ، اگر اللہ جل سبحانہ و تعالی تمہیں اختیار دے دے، اللہ تمہیں اختیار دے دے کہ اے جبرائیل میں تجھے
نوریوں سے ملکوتیوں سے بشر بنانا چاہتا ہوں، میں تجھے نوریوں سے ملکوتیوں سے بشر بنانا چاہتا ہوں، تو بتاؤ جبرائیل کون سا بشر بنو گے؟ یہ میرے آقا نے جبریل امین سے سوال کی کہ اگر اللہ تجھے اختیار دے دے، اللہ عز و جل تجھ سے فرما دے کہ جبرائیل میں تجھے نوریوں ملکوتیوں سے بشر بنانا چاہتا ہوں، تو تم ملائکہ کے سردار ہو، اب بتاؤ کہ تم اگر بشر بننا چاہتے ہو تو کون سا بشر بنو گے؟ جبریل امین نے یہ نہیں کہا رب سے پوچھ کر بتاتا ہوں، ذرا مجھے جانے تو دے، رب سے پوچھ کر آ کر بتاتا ہوں۔ وہیں جبریل امین نے فوراً جواب دیا، حضور اگر اللہ مجھے اختیار دے دے کہ جبرائیل میں تجھے بشر بنانا چاہتا ہوں، بتاؤ کون سا بشر بنو گے، تو میں رب سے کہوں گا مجھے ابو بکر بنا دے، مجھے سیدنا صدیق اکبر بنا دے۔ یہ ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کہ فرشتوں کا سردار بھی یہ آرزو رکھتا ہے کہ اگر مجھے رب بشر بنائے تو میں ابو بکر بننا چاہوں گا، میں صدیق اکبر بننا چاہوں گا۔ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ افضل الناس بعد الانبیاء والمرسلین ابی بکر الصدیق، کہ سارے نبیوں اور رسولوں کے بعد افضل ترین جو شخصیت ہے اس شخصیت کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ یہ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی۔ اور سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھیے۔ میں آپ کو ایک پتے کی بات بتانے لگا، اس کو پلڑے میں باندھ لینا، کھنگال کا دیکھ لینا، علماء سے پوچھ کر دیکھ لینا، سوال کر کے دیکھ لینا، کسی شیخ الحدیث سے یہ سوال کرنا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل کی جتنی روایتیں ملتی ہیں وہ حضرت علی سے ملتی ہیں۔ آج تو کہا جاتا ہے نا کہ ان کے درمیان دشمنی تھی، حضرت علی ابو بکر کی فضیلت کے قائل نہیں تھے، لیکن فضائل کی ساری روایتیں حضرت علی المرتضی سے ملتی ہیں۔ اب سنیے، سمیت علی یخلف علی المنبر مرتن بعد مرتن بعد مرہ ان اللہ تعالی ينزل اسم ابی بکر من السماء الصدیق۔ راوی کہتا ہے میں نے علی المرتضی کو منبر پر کہتے ہوئے سنا، اور یوں نہیں کہہ رہے تھے، قسم اٹھا رہے تھے، یحلف حلف اٹھا رہے تھے علی المرتضی، مرتن بعد مرتن مرہ۔ وہ کہتے ہیں مجھے اچھی طرح یاد نہیں کہ علی المرتضی نے کتنی مرتبہ قسم اٹھائی منبر پر کھڑے ہو کر، کیا کہا؟ مجھے اللہ کی قسم، مجھے اللہ کی قسم، مجھے اللہ کی قسم۔ اور راوی کہتا ہے مجھے یاد نہیں علی المرتضی نے کتنی مرتبہ قسم اٹھائی اور کیا کہا، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم۔ ابو بکر کا نام صدیق اللہ نے آسمانوں سے نازل کیا۔ یہ علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں، اور منبر پر کھڑے ہو کر قسم اٹھا کر کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر صدیق اس کا نام ہے کہ جس کی صداقت کی تصدیق اللہ رب العالمین آسمانوں سے صدیق نام نازل کر کے فرما رہا ہے۔ پھر سیدنا علی المرتضی فرماتے ہیں ایک دن مسجد نبوی میں حضور کے پاس بیٹھا ہوا تھا، میں اور حضور اکیلے تھے، کوئی اور نہیں تھا۔ اب سرکار کھڑے ہو گئے، میں بھی کھڑا ہو گیا۔ اب اچانک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے، آگے بڑھے، قریب آئے، حضور کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ ملائے، سلام لیا۔ علی المرتضی فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ کھینچ کر انہیں سینے سے لگا لیا۔
پھر سرکار نے سینے سے جب چھوڑا، علی کہتے ہیں میں خود اللہ کی قسم اٹھا کر کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حضور نے ابو بکر کی پیشانی کا بوسہ لیا، پہلے سلام لیا پھر سینے سے لگایا اور سینے سے چھوڑ کر حضور نے ابو بکر صدیق کے ماتھے کا بوسہ لیا، اور بوسہ لینے کے بعد سرکار میری طرف مخاطب ہوئے، فرمایا یا ابو الحسن، یہ حضرت علی المرتضیٰ کی کونیت ہے، یا ابو الحسن جانتے ہو ابو بکر صدیق کا کیا مقام ہے؟ اب صحابہ کا ادب یہ تھا کہ اگر کسی بات کا علم بھی ہوتا تو جواباً کہتے تھے اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں، اور یہ روایات میں بکثرت آپ کو یہ چیز ملے گی۔ اب منگل کا دن ہے، میرے آقا نے صحابہ سے پوچھا آج کون سا دن ہے؟ اب سب کو پتا ہے منگل، لیکن جواباً کہتے ہیں اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں۔ کیوں؟ خیال یہ تھا کہ اگر سرکار کا ارادہ کچھ اور ہوا اور ہم نے منگل کہہ دیا تو یہ بے ادبی ہو جائے گی، اس لیے جواب ہی نہیں دیتے۔ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا ابا الحسن، کیا جانتے ہو کہ ابو بکر صدیق کا کیا مقام ہے؟ میں نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں جو میرا مقام ہے، اللہ کی بارگاہ میں جو میرا مقام ہے وہی ابو بکر کا مقام میری بارگاہ میں ہے۔ یہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ اب اللہ کی بارگاہ میں میرے آقا کا مقام کیا ہے؟ وہ رب کے محبوب ہیں، وہ رب کے کیا ہیں؟ محبوب ہیں۔ محدثین فرماتے ہیں پتہ چلا کہ اللہ حضور سے محبت کرتا ہے، حضور اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں، لیکن حضور ابو بکر صدیق سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اور یہ صرف دعویٰ نہیں کیا، اس پر محدثین نے دلیل دی ہے، دلیل بڑی قابل توجہ ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا کہ حضور جب نماز پڑھاتے نا، نماز پڑھانے کے بعد جب سلام پھیر لیتے تو پھر صحابہ کی طرف متوجہ ہوتے تھے، جس طرح ہمارے علماء مصلی پر پھر جاتے ہیں قبلے سے اور پھر دعا کرتے ہیں، اس طرح یہی سنت طریقہ یہی ہے۔ سرکار اپنا چہرہ انور صحابہ کی طرف کرتے اور پھر ایک نظر سارے صحابہ کو حضور دیکھتے، پھر دعا فرماتے، پھر سنن پڑھی جاتی۔ اب ایک دن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے یارو روز روز نماز کے بعد بیٹھ نہ جایا کرو، یہ جو روز روز کی ملاقات ہے نا یہ محبت کم کرتی ہے، وقفہ ڈال لیا کرو، نماز پڑھ کر نہ چلے جایا کرو، 2 3 4 دن کے بعد پھر محفل ایک دن لگا لیا کرو، اس طرح وقفہ ڈالو۔ اب صحابہ نے حضور کا یہ فرمان سن لیا، اب وقفہ شروع ہو گیا۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، دعا ہوتی ہے، نکل جاتے ہیں، سرکار سے ملاقات نہیں کرتے، کیونکہ فرمان جو آ گیا اب فرمان پر عمل لازم ہے۔ اب حضرت انس میرے آقا کے خادم خاص ہیں، نماز ظہر ہوئی، صحابہ نماز پڑھ کر چلے گئے، میرے آقا نے فرمایا انس میرا یار ابو بکر نہیں آیا تھا نماز پر؟ عرض کی حضور آئے تھے۔ اچھا تو ملا نہیں ہمیں؟ جی حضور آپ نے خود ہی تو فرما دیا ہے کہ روز روز محفل نہ لگایا کرو، اس لیے ابو بکر صدیق آئے، نماز پڑھی، چلے گئے۔ اب نماز عصر کا وقت آ گیا، سیدنا صدیق اکبر بھی نماز عصر میں آئے، اب نماز ہوئی، ابو بکر صدیق پھر چلے گئے۔ میرے آقا نے عصر کی نماز کے بعد پھر حضرت انس سے پوچھا میرا یار ابو بکر نہیں آیا؟ عرض کی حضور آئے تھے۔ اچھا، سرکار خاموش ہو گئے، نماز مغرب کا ٹائم ہو گیا، مغرب کی جماعت ہوئی، ابو بکر صدیق نے نماز پڑھی، چلے گئے۔ میرے آقا نے پھر حضرت انس سے پوچھا میرا یار ابو بکر نہیں آیا تھا؟ عرض کی حضور آئے تھے۔ اب حضرت انس سمجھ گئے کہ حضور جو بار بار پوچھ رہے نا معاملہ کچھ اور ہے، اب بھاگے ہوئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چلے گئے۔ اب دروازے پر دستک دی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا دروازہ کھولا۔ اب جب دروازہ کھلا نا تو حضرت انس کو دیکھا، فوراً سمجھ کے کوئی معاملہ ہے، کیونکہ خادم خاص جو آیا ہے۔ عرض کی انس کیا بات ہے؟
ابو بکر سرکار یاد کر رہے ہیں، ایک مرتبہ نہیں 3 مرتبہ سرکار یاد کر چکے ہیں۔ ہر نماز کے بعد سرکار پوچھ رہے ہیں میرا یار آیا نہیں نماز پر۔ اب حضرت ابو بکر صدیق بھاگے ہوئے حضور کی بارگاہ میں آگے، فرمایا ابو بکر زور نہیں پڑی؟ حضور پڑھی، عصر جی پڑھی، مغرب جی پڑھی، جماعت سے جی جماعت سے پڑھی۔ تو فرمایا ہمیں ملے نہیں۔ عرض کی حضور آپ نے خود ہی تو ارشاد فرمایا ہے کہ ہر نماز کے بعد نہ بیٹھا کرو، 2-4 دن کا وقفہ ڈال کر پھر محفل لگا لیا کرو۔ یہ روز روز کی محفل جو ہے نا یہ اچھی نہیں ہے، یہ محبت میں کمی لاتی ہے۔ اب جواب سننا ذرا دل تھام کر۔ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر وہ سب کے لیے ہے، تیرے لیے نہیں ہے۔ وہ ہمارا حکم باقی سب کے لیے، تیرے لیے نہیں ہے۔ اب بات سمجھنا ذرا، محدثین نے کیا لکھا؟ محدثین کہتے ہیں اس کا مطلب یہ نکلا کہ وہ جو سرکار سے محبت کرنے والے تھے نا، یہ حکم ان کے لیے تھا کہ یار تم محبت کرتے ہو مجھ سے تو اس طرح روز روز نہ بیٹھا کرو تاکہ تمہارے دلوں میں یہ محبت بڑھے، اور روز روز بیٹھنے سے محبت کم نہ ہو جائے۔ اور ابو بکر سے کہا معاملہ تیرا وہ نہیں ہے، کیوں کہ یہاں تنہا کہانی نہیں ہے، وہ سارے مجھے چاہتے ہیں، یہاں الٹ ہے، یہاں تو مجھے چاہتا ہے میں تجھے چاہتا ہوں۔ اس لیے میرے ابو بکر وہ کہانی نہیں ہے، وہ باقی کے لیے حکم ہے، وہ تیرے لیے حکم نہیں ہے۔ باقی کو کہا ہے کہ وہ نماز پڑھ کے چلے جایا کریں، روز روز محفل نہ لگایا کریں، لیکن میرے یار یہ تیرے لیے نہیں ہے، کیونکہ یہاں محبت دونوں طرف سے چل رہی ہے۔ اگر تم مجھے چاہ رہا ہے تو میں بھی تو تجھے چاہ رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، گلی گلی نگر نگر، ابو بکر ابو بکر، گلی گلی نگر نگر، ابو بکر ابو بکر، گلی گلی نگر نگر، ابو بکر۔ یہ حدیث لکھنے کے بعد محدثین فرماتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سے اتنی محبت کی، اتنی محبت کی، اتنی محبت کی کہ حضور بھی ابو بکر سے محبت کرنے لگے، اور ساتھ ساتھ ابو بکر اپنی محبت کے ذریعے حضور کے قرب میں چلے گئے تھے، حضور کے قرب خاص میں چلے گئے تھے۔ اب قرب خاص کی وجہ سے فرمایا ابو بکر یہ حکم تیرے لیے نہیں ہے، یہ باقی کے لیے ہے، یہ باقی کے لیے ہے۔ تو یہ ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے ایمان قبول کیا تو مکہ میں سیدہ خدیجہ سے بڑا تاجر کوئی نہیں تھا۔ سینکڑوں اونٹ کے قافلے آئے دن ملک شام و یمن و ایران کی طرف سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا مال تجارت لے کر جاتے تھے۔ مکہ کی امیر ترین خاتون تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنا مال دربار رسالت میں پیش کیا؟ 100 اونٹ سامان سمیت، 200 اونٹ سامان سمیت۔ ایک مرتبہ مسلمان اسرت میں تھے اور غزوے کا موقع آ گیا، میرے آقا نے چندے کا اعلان کیا۔ آج کوئی اٹھتا ہے جی 1000 روپیہ مسجد کے لیے، میری طرف سے 10,000، 5,000، لاکھ، 1 لاکھ، 2 لاکھ، بس اس سے بریکیں لگ جاتی ہیں۔ عثمان غنی تھیلیاں بھر کر حضور کی بارگاہ میں لے آئے۔ حدیث کے الفاظ ہیں میرے آقا نے مسجد میں ڈھیر لگایا عثمان کے تھیلیوں کا، اور پیسے نکال کر درم میرے آقا نے انگلیوں سے فضا میں اچھالے اور اچھال کر کہا مجھے اللہ کی قسم دنیا کی کوئی طاقت اب عثمان کو جنت میں جانے سے روک نہیں سکتی۔ اتنا مال اسلام کے لیے دیا حضرت عثمان نے، اور کتنے غنی تھے کہ لفظ غنی ان کی ذات کے ساتھ لگ گیا
کتنے بڑے سخی تھے، سخاوت کا لفظ عثمان غنی کے وجود کا حصہ بن گیا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے کتنا مال دیا کہ میرے آقا نے خود فرمایا کہ جب مجھے کوئی نہیں دیتا تھا اس وقت خدیجہ نے اپنا سارا مال مجھے دے دیا۔ لیکن میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ ما ینفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابا بکر صدیق، مجھے کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا فائدہ ابو بکر صدیق کے مال نے دیا۔ جتنا فائدہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مال نے مجھے دیا، اتنا فائدہ کسی اور کے مال نے مجھے نہیں دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آستانہ عالیہ شرک پور شریف، سجادہ نشین شرک پور شریف۔ آپ تشریف رکھیں، بڑی مہربانی، تشریف رکھیں۔ اچھا جی، مہربانی۔ کریم علیہ السلام نے فرمایا کسی کے مال نے مجھے اتنا نفع نہیں دیا، حالانکہ مال حضرت عثمان غنی نے بھی بہت دیا اسلام کے لیے، مال سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے سارے کا سارا حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا، لیکن میرے آقا فرماتے جتنا نفع اسلام کو اور میری ذات کو ابو بکر کے مال نے دیا، اتنا کسی کے مال نے نفع نہیں دیا، اتنا نفع کسی کے مال نے نہیں دیا۔ اب جو آخری بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ سمجھ لینا، یہ عقیدے کا معاملہ ہے، اور آپ جانتے ہیں آستانہ عالیہ شرک پور شریف یہ وہ آستانہ ہے کہ جس نے ہمیشہ تحفظ عقائد پر بھرپور کام کیا ہے، اور ہمیشہ امت کے حالات کو دیکھ کر نبض شناسی کر کے ان حالات کی طرف امت کو دوبارہ کھینچ کر لائے ہیں جہاں امت اپنے اسلاف کے سچے عقیدے پر قائم رکھ سکے۔ آپ جانتے ہیں کہ یوم صدیق اکبر منانے کی تحریک آستانہ عالیہ شرک پور شریف سے اسی لیے شروع کی تھی، ولی کامل کی نگاہ دیکھ رہی تھی ایک وقت آئے گا جب رفض میں پڑھ کر لوگ فضیلت کی کہانیاں گڑھیں گے، تو آستانہ عالیہ شرک پور شریف نے اس وقت کو بھانپ لیا تھا اور اس دور سے شروع کر دیا تھا۔ عقیدہ فضیلت کی تحفظ کے لیے یوم صدیق اکبر کتنا ضروری ہے، آج حالات نے ثابت کر دیا کہ اگر یہ آستانہ امت کے عقیدے کے لیے نہ نکلتا تو آج پتہ نہیں کتنے لوگ رفض کی اس آنے والی لہر میں بہ کر اپنے عقیدے کو خراب کر لیتے۔ اس آستانے نے یہ کام کیا تھا۔ اب عقیدے کی جس بات کی طرف میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے بتائیے ایسا بھی تو ممکن ہو سکتا تھا نا کہ جب سرکار کا وصال پاک ہوا تو سرکار کو اگر وصال کے بعد سرکار کا روضہ انور سیدہ فاطمہ الزہرا کے حجرے میں بن جاتا؟ یہ ممکن تھا یا نہ تھا؟ یہ ممکن تھا نا، کیونکہ حضور کو سب سے زیادہ پیار اپنی اس پیاری شہزادی سے تھا۔ اب کہا جاتا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے حجرے میں حضور کا روضہ انور بنا دیا جائے، اب بن تو جاتا۔ آپ جانتے ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا کو بد مذہب بھی مانتے ہیں، کچھ بد مذہب بھی سیدہ فاطمہ الزہرا کو اپنے کسی رنگ میں مانتے ہیں۔ اب ہونا کیا تھا، انہوں نے کہنا تھا فاطمہ ہماری، حضور فاطمہ کے حجرے میں، لہذا حضور بھی ہمارے۔ ایک بات، اچھا یہ بھی تو ممکن ہو سکتا تھا نا، علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی تربت مبارک حضور کے ساتھ بن جاتی، اب پھر علی کے اپنے رنگ میں ماننے والوں نے پھر ایک ڈنڈورا پیٹنا تھا کہ دیکھیے حضور علی کے ساتھ اور علی حضور کے ساتھ، اب علی ہمارے ہیں تو حضور بھی ہمارے ہیں۔ اب میرے آقا کی نگاہ کرم قیامت تک کے حالات سے کتنی واقف تھی، میرے آقا نے کیا فیصلہ فرما لیا، فرمایا میں عائشہ کے حجرے میں قیام کروں گا،
قیامت تک، تاکہ پتہ چل جائے کہ عائشہ کا جو ہے وہ میرا ہے، اور جو میرا ہے وہی عائشہ کا ہے، اور جو عائشہ کو نہ مانے وہ میرا بھی نہیں ہو سکتا۔ اور پھر دوسرا فیصلہ کیا کر دیا کہ اپنے ساتھ اپنے دو یاروں کو، حضرت ابو بکر و عمر کو لٹا کر، اب حضرت عثمان کہاں لیٹے ہیں؟ جنت البقیع میں۔ اب حضرت علی المرتضیٰ کہاں تشریف فرما ہے؟ نجف اشرف میں، جو کتنا دور ہے۔ ان دو یاروں کو ساتھ لٹا کر میرے آقا نے یہ بتا دیا کہ جو عمر اور ابو بکر کا ہے وہی میرا ہے، اور جو میرا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ ابو بکر اور عمر کو مانے گا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخصیت کا نام ہے کہ جو میرے آقا کریم کی اس تربت میں حضور کے قرب میں بیٹھے ہیں، جس جگہ کو جنت کا ٹکڑا قرار دیا گیا ہے، اور وہ دنیا سے تشریف لے جاتے ہی اب یوں نہیں یہ کہ زبردستی کیا گیا، حکومت تھی تو اس لیے وہاں حضور کے پاس لے گئے، یا ان کا اقتدار تھا تو اقتدار کی بنیاد پر۔ یہ روایت بھی حضرت علی المرتضیٰ سے ثابت ہے۔ علی کے ماننے والے اس روایت کو پڑھ کر دیکھ لیں کہ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے آخری لمحات میں حضرت علی کو پاس بلایا، کہا جن ہاتھوں سے رسول اللہ کو غسل دیا تھا انہی ہاتھوں سے مجھے بھی غسل دینا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق کو غسل کس نے دیا؟ سیدنا علی المرتضیٰ نے۔ اور کیا کہا؟ جب مجھے تدفین کا مرحلہ آئے تو میری میت کو حضور کے روضہ انور کے دروازے پر لے کر جانا۔ اور کون عرض کرے؟ علی خود عرض کریں، کیا؟ یا رسول اللہ آپ کا یار حاضر ہے۔ کہا دروازہ کھولنا نا، کل کوئی اعتراض نہ کرے، زبردستی نہ کرنا، اگر خود دروازہ کھل جائے تو میری تدفین اندر کر لینا، ورنہ مجھے جنت البقیع میں لے جانا۔ اب محدثین دو قول لکھتے ہیں یہاں اس روایت کے اوپر۔ محدثین فرماتے ہیں دو ہی باتیں ہیں۔ ایک بات کیا؟ یا تو اللہ نے جبرائیل امین کی دوڑ لگوائی، جبرائیل سدرہ چھوڑ دوڑ کر جا، آج یار کی یاری کا معاملہ ہے، جا محبوب کے در کا دروازہ کھول دے۔ تو اب فیصلہ کس کا ہے؟ رب کا۔ فیصلہ کس کا ہے؟ رب کا، کہ یار یار کے پاس لیٹے۔ اب بتائیے مجھے کہ رب کا فیصلہ ہے کہ ابو بکر صدیق حضور کے ساتھ رہیں، غار کے سور میں رہنے کا فیصلہ کس نے کیا؟ رب نے۔ حضور نے رب سے پوچھا تھا سفر ہجرت میں کس کو ساتھی بناؤں؟ کہا ابو بکر کو ساتھی بناؤ۔ سفر معراج سے لوٹتے ہوئے پوچھا مکہ والوں کو بتاؤں تو تصدیق نہیں کریں گے، کہا بے دھڑک بتا دینا، ہم نے ابو بکر کو پہلے رکھا ہے تصدیق کرنے کے لیے۔ اب وہاں بھی رب کا فیصلہ، غار میں بھی رب کا فیصلہ، اب مزار میں جانے کی باری آئی تو وہ بھی رب کا فیصلہ۔ اب دوسری بات محدثین لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر جبرائیل نہیں آیا تو پھر دوسرا جواب یہ ہے حضور اپنی لحد سے خود باہر آئے اور دروازہ کھول کر کہا لے آؤ میرے یار کو، میں لینے آ گیا۔ تو یہ ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، یہ ابو بکر صدیق ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں افضل الناس بعد الانبیاء والمرسلین۔ یہ عقیدہ سمجھنا، ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے حضور کی امت میں افضل ہے۔ ہم کہتے ہیں آدم، نوح، ابراہیم، عیسیٰ، یحییٰ، الیاس، خضر، یوشع، ذوالکفل، ارمیہ، تمام انبیاء کی جتنی امتیں ہیں، سارے نبیوں کی امتوں میں اگر کوئی افضل ترین شخصیت ہے نبیوں اور رسولوں کے بعد، اس کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ ان کو کہتے ہیں سیدنا صدیق اکبر۔ افضل الناس ہیں، افضل الامت نہیں ہیں، افضل الناس ہیں، کہ سارے نبیوں اور رسولوں کے بعد جو افضل ترین شخصیت ہے وہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی
ان ہو، تو اس لیے ہم آپ کی افضلیت کے قائل ہیں، اور قائل نہیں، ہمارا یہ عقیدہ یہ برحق ہے، یہ وہ عقیدہ ہے جو صحابہ سے ثابت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نادل احدا بابی بکر، حضور کے زمانے میں تمام صحابہ کا اجماع تھا، کوئی ایک صحابی بھی ابو بکر سے کسی دوسرے کو افضل نہیں مانتا تھا۔ اور آخری روایت پلے باندھنا، جب میرے آقا علیل تھے، حضرت ابو بکر صدیق کے حوالے مصلی کیا، سیدنا صدیق اکبر نمازیں پڑھا رہے تھے، ایک دن حضرت ابو بکر صدیق نماز کے لیے لیٹ ہو گئے، حضرت بلال نے اقامت کہہ دی، حضرت عمر کو مصلی امامت پر کھڑا کر دیا گیا، حضرت عمر نے کہا اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ کی آواز حجرہ مصطفیٰ میں پہنچی، میرے آقا نے اپنے حجرے سے فرمایا یہ ابو داود اور مسلم شریف کے اندر یہ حدیث میں آپ کو دکھاؤں گا، اگر دیکھنا چاہو تو یہ دونوں کتابوں میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ میرے آقا نے بستر علالت سے فرمایا اللہ اللہ اللہ، نہیں نہیں نہیں، عمر کو کس نے کھڑا کیا ہے مصلی پر؟ اب نماز شروع ہو چکی ہے، تکبیر تحریمہ کہی جا چکی ہے، صفیں بن چکی ہیں، تلاوت شروع ہو چکی ہے، میرے نبی نے نماز تروا دی اور فرمایا کیا؟ سنو، نہ میں نہ اللہ کے فرشتے پسند کرتے ہیں کہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے کوئی اور امام بن جائے۔ یہ حدیث ابو داود اور مسلم میں ہے، نہ میں پسند کرتا ہوں، نہ اللہ پسند کرتا ہے، نہ اللہ کے فرشتے پسند کرتے ہیں کہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے کوئی اور امام کھڑا ہو جائے۔ مصلی امامت سے حضرت عمر کو پیچھے ہٹایا گیا، ابو بکر لیٹ آئے تھے، آخری صف میں تھے، ابو بکر کو آگے لایا گیا، کہا یہ مصلی رسول اللہ نے آپ کے سپرد کیا ہے، اور آپ کی زندگی میں آپ کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا امام نہیں ہو سکتا۔ یہ فضیلت کی دلیلیں ہیں، ہم بنا دلائل کے بات نہیں کرتے۔ حضرت ابو بکر صدیق دلائل قطعیہ سے ثابت ہیں کہ امت میں نہیں، سارے نبیوں رسولوں کی امم میں رسولوں کے بعد جو افضل ترین شخصیت ہے وہ میرے آقا کا یار غار بھی ہے اور یار میزار بھی ہے، اور روز محشر کا یار بھی ہے کہ میرے نبی فرماتے ہیں میں محشر میں اس شان سے آؤں گا، میرے دائیں ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا، اس شان سے میں آؤں گا۔ تو یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی دعا ہے، اللہ ہمیں